بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، صدر مملکت نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری۔ صدر مملکت نے سندھ اور لاہور ہائی کورٹس کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی توثیق کی دستاویزات سامنے آ گئیں۔ صدر نے ہائی کورٹس میں تعینات 19 ججز کی توثیق کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن کی بھی صدر نے توثیق کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ججز کی تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نئے تعینات ہونے والے ججز میں سید فرحاد علی شاہ، امجد پرویز، اسد علی باجوہ اور غلام سرور شامل ہیں۔ شیری عمران، عثمان غنی، راشد چیمہ، منور دوگل اور امیر اجم ملک بھی نئے تعینات ہونے والے ججز میں شامل ہیں۔ خالد ابن عزیز اور اجمل خان بھی نئے تعینات ہونے والے ججز میں شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن نے 21 جولائی کو ججز کی تعیناتی کی منظوری دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ججز کا آج ہی حلف اٹھانے کا امکان ہے۔ شاہ رخ ارجمند، عمیر مجید ملک اور ایاز شوکت بطور جج ہائی کورٹ حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق تینوں ججز سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر حلف لیں گے۔ تینوں نئے ججز کے کورٹ رومز تیار اور ان کو سٹاف فراہم کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں بڑا اپسیٹ، LA14 سے سابق وزیر اعظم سردار عتیق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال عباسی 40,427 ووٹ لے کر کامیاب۔ سردار عتیق کو 19,120 ووٹ ملے۔ LA17 سے پیپلز پارٹی نے میدان مارا۔ فیصل ممتاز راٹھور 31,839 ووٹ لے کر جیت گئے۔ دنیا نیوز کو موصول غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA15 کے 203 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ضیاء قمر 16,290 ووٹ لے کر آگے۔ مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس 15,015 ووٹ لے کر پیچھے۔ اس نشست پر 10 پولنگ سٹیشنز کے نتائج کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ حتمی نتیجے کا اعلان بھی بعد میں کیا جائے گا۔ LA16 کے 174 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار میر اکبر خان 19,515 ووٹ لے کر آگے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار قمرالزمان 16,290 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ حلقے کے 12 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ دوبارہ ہوگی۔ اور اب بات کریں گے میر رضا قتل کیس کے حوالے سے۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی کا میر رضا قتل کیس سے جڑے افراد کا اثر نو بیان ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق میر رضا کے بزنس پارٹنرز، قریبی دوستوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ لاش ملنے کے مقام پر قائم نرسری ملازمین کے بیانات بھی دوبارہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیل جانیں گے شہباز خان سے۔ شہباز، بتائے گا اس حوالے سے کیس سے جڑے تمام افراد کا پھر سے ریکارڈ کیا جائے گا؟ جی بالکل، میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور نئی بننے والی تحقیقاتی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کیس سے جڑے افراد ہیں، جن میں میر رضا کے قریبی دوست ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، ان کے جو ہے بیانات دوبارہ جو ہے وہ قلم بند کیے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لاش ملنے کا مقام ہے اس کے اطراف میں جو نرسری ہے ان کے ملازمین کا بھی اثر نو جو ہے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ تحقیقاتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو کمیٹی میر رضا علی کی ہلاکت کے معاملے میں دیگر شواہد اور مختلف پہلوؤں سے بھی تحقیقات جاری ہیں۔ مختلف پہلوؤں سے بھی تحقیقات جاری ہے۔ احسن، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بحرینی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ بحرینی وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ پر کاربند ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات شیئر کی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانا اور خطے میں امن و سلامتی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ عباس عراقچی کا معاہدے کے اہم نکات سے آگاہ کرنے پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر۔ وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے، یہ فولادی دیوار کی مانند ہے اور ہم صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں ہم اجازت دینا چاہتے ہیں۔ صورتحال کچھ پیچیدہ ہے کیونکہ ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے، ہم ان بارودی سرنگوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لاحِ عمل کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا، تاہم کہا امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گا نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر شدید تنقید، جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں ایک غیر قانونی جنگ میں دھکیلا، ٹرمپ اپنی غیر قانونی جنگ ہار رہے ہیں۔ ٹرمپ کے پاس اپنی غیر قانونی جنگ سے نکلنے کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ میں حکمت عملی، نظم و ضبط اور سنجیدہ مذاکرات کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ ٹرمپ کی نااہلی امریکی فوجیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ جنگ کے باعث عام امریکیوں کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کی قیادت مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں اس جنگ کو فوری طور پر ختم کر کے ٹرمپ کے پیدا کردہ بحران کو دور کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا، رہبر انقلاب سے 7 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ رہبر انقلاب نے دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں ملک کو درپیش اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دشمن کی پوری حکمت عملی اختلافات اور انتشار پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ رہبر انقلاب نے اتفاق کیا ہے کہ قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیانات سے گریز کرنا ہوگا۔ اندرون ملک اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بیرونی دنیا کے سامنے ایران کو یک زباں ہونا ہوگا۔ ایران اپنی آزادی، وقار اور نظریات کے دفاع میں مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پارٹی میں فیصلوں پر گرفت کمزور ہونے لگی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو پارٹی اجلاس میں اراکین کی سخت تنقید کا سامنا۔ پارلیمانی پارٹی کے بعد سیاسی اور کور کمیٹی میں بھی سہیل آفریدی پر سوالات کی بوچھاڑ۔ 27 ستمبر کے مارچ کی تاریخ پر پارٹی اراکین نے اعتراض اٹھا دیا۔ اراکین نے سہیل آفریدی سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، 27 ستمبر کے مارچ کا اعلان کس کے مشاورت سے کیا؟ سہیل آفریدی نے جواب دیا، 27 ستمبر کی تاریخ ذاتی فیصلہ نہیں، باہمی مشاورت سے طے ہوا۔ کور کمیٹی نے کہا، احتجاج اور اہم فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیے۔ گجرانوالہ کے علاقے علی پور چوک کے قریب زیر تعمیر 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ کے علاقے علی پور چوک کے قریب زیر تعمیر 3 منزلہ عمارت گر گئی۔